بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ کل ہم نے سبق میں حضرت لقمان رضی اللہ تعالی عنہ کی نصیحتوں کے حوالے سے سلسلہ شروع کیا تھا، جو کلام پاک میں انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی ہیں، اور یہ حقوق اولاد کے حوالے سے نصیحتوں کا بیان کرنا اس لیے مناسب سمجھا کہ جو حقوق پہلے ہم نے پڑھے ہیں ان کے اوپر ایک حقیقت یہ آپ پر واضح ہو جائے کہ جو حقوق ادا کرتا ہے اولاد کے، جو ہم نے پڑھے، وہی اپنی اولاد کو نصیحت بھی کرتا ہے۔ تو یہاں کل ہم نے اس نصیحت کے بارے میں تھوڑا سا پڑھا تھا کہ شرک نہ کرنا، یہ پہلی وصیت ہے حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو، اور اس میں بتایا تھا کہ ہمارے لیے کیا کیا نصیحتیں ہیں، سبق کیا ہمیں ملتا ہے اس نصیحت سے۔ پہلے یہ بتایا تھا کہ وصیت نصیحت ہمیشہ واضح و نصیحت ہمیشہ گھر سے شروع کی جائے۔ دوسری بات یہ بتائی تھی کہ باپ کو بیٹے کو مخاطب کرتے ہوئے نرمی سے بیٹا کہہ کر پکارنا چاہیے، جیسا کہ حضرت لقمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کو مخاطب کیا اور فرمایا یا بنیا، اے میرے بیٹے۔ تیسری بات یہ کہ واضح و نصیحت کرے تو نرمی کے ساتھ اپنے بیٹے سے کرے بات۔ اور پیچھے ہم نے یہ پڑھا ہے حقوق میں کہ باپ اپنی اولاد کو ان کے ہم عصر ہم جوان بچوں میں ڈانٹے نہیں، یہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو کل جو ہم نے شرک کے بارے میں بات بتائی تھی کہ پوری دنیا میں جو اس وقت شرک چل رہا ہے وہ کون سی قسم کا ہے؟ شرک فی الطاعات۔ کون سی قسم ہے؟ شرک فی الطاعات، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کے حوالے سے پوری روئے زمین پر حکم انگریز کا چل رہا ہے، یعنی قانون اس کا، تہذیب اس کی، تعلیم اس کی، معیشت معاشرت اسی کے تابع۔ تو یہ پورا سسٹم جو چل رہا ہے یہ خدا تعالیٰ کے مقابلے میں اعلان جنگ ہے، جس میں سب فرقے داخل ہیں، کوئی ان میں بچا ہوا نہیں ہے۔ اور یہ بحمدہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے جو ہماری سوچ ہے افکار چشتیہ کے حوالے سے، اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں یہ جماعتوں تنظیموں والے، وہ کسی نہ کسی طرح اس لعنت میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو آپ اپنے ذہنوں میں اس بات کو بٹھا لیں کہ خالص توحید یہی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو دین ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں کے لیے ہے۔ اور یہاں اس نظام نے اس نظام کفر نے بانٹ دیا دو با حصوں میں کہ دنیا تمہاری آزاد ہے دین سے،
جیسے چاہو کرو، کھاؤ کماؤ جو مرضی، کوئی روک ٹوک نہیں، حرام کھاؤ حلال کھاؤ، کوئی روک ٹوک نہیں، جو نظام جو ایسا ہے۔ تو اس نظام کو پروان چڑھانے والے سب سے بڑے وہ شرک کے حمایتی ہیں، جو اس نظام کی تائید کرتے ہیں اور اس میں جانا چاہتے ہیں۔ تو یہ کل مختصر بتایا تھا، آج ہم اسی وصیت کو تھوڑا سا سمجھیں گے کہ توحید اور شرک کیا ہے۔ یہ ہم نے پچھلے دروس میں ذی الحج کے مہینے میں غالباً پچھلے سال میں دروس میں ہم نے یہ پڑھی تھی بات، توحید کی قسمیں بھی آپ کو بتائی تھی، شاید کسی بچے کو یاد ہو، اور پھر شرک کی بھی اور توحید کا معنی بھی بتایا تھا۔ تو آج ہم مختصر شرک سمجھیں گے کہ شرک کسے کہتے ہیں۔ یہ عام حیضہ بابیوں کو زیادہ پڑا ہوا ہے نا، شرک اور شرک ہو رہا ہے، شرک ہو رہا ہے، یہ بابیوں کو بہت حیضہ پڑا ہوا ہے۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے پہلے لفظ شرک کا لفظی معنی سمجھیں کہ شرک کا لفظی لغوی معنی کیا ہے۔ شرک کا لغوی معنی ہے ساجی حصہ دار، کیا؟ دوسرے لفظوں میں بھائی وال۔ مثلا ایک دکاندار ہے تو ایک اس میں دو بھائی وال ہیں، تو دونوں شریک ہوئے نا، آدھے آدھے حصے کے شریک ہو گئے نا۔ تو یہ لفظی معنی ہے شرک کا ساجی حصہ دار۔ اور شرعی معنی جو ہے شرک کا شریعت مطہرہ میں وہ یہ ہے کہ وہ بیٹا خاموشی سے توجہ ادھر رکھو، وہ یہ معنی ہے کہ اللہ تعالی کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کرنا، یہ شریعت میں معنی شرک کا کیا ہے؟ اللہ تعالی کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کرنا یا شریک ماننا۔ اب یہ معنی آپ دہرائیں گے اپنی زبان سے تمام بچے، تاکہ آپ کی زبان سے بھی یہ لفظ نکلیں اور پھر دل میں اتر جاتے ہیں۔ تو شرک کا شریعت میں جو معنی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالی کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ماننا، یہ شرک ہے۔ ہاں، اب ہم اس کو تھوڑا سا سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں شریک کیسے ماننا شرک بن جائے گا۔ اگر ہم یہ سمجھیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا ہے یا بیوی ہے، تو جو یہ عقیدہ رکھتا ہے وہ مشرک ہے، جیسے عیسائی اور یہودی عقیدہ رکھتے ہیں۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، تو وہ ذات میں شرک کرتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں ثابت کرنا، یہ ذات میں شرک ہے۔ جیسے بعض مشرکین جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے نعوذ باللہ اولاد منسوب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں وہ فرشتوں کو قرار دیتے تھے۔ تو اس طرح کے یہ جو مشرک تھے، اس طرح کے جو مشرک تھے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں شریک ٹھہراتے تھے۔ اور اسی طرح کچھ ایسے تھے مشرک جو سورج کو پوجتے تھے، وہ بھی مشرک تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات میں صفات میں وہ لوگ طرح طرح کا شرک کرتے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ماننا یہ شرک کا شرعی معنی ہے۔ اب ہم آگے جو بات سمجھیں گے توجہ سے، وہ بات یہ ہے کہ اس کو ہم سمجھتے ہوئے ہم سمجھتے ہوئے بیٹا سیدھے بیٹھو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کو سمجھنے کے لیے آپ 4 باتیں ذہن میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ قدیم ہے، قدیم کا مطلب کیا ہے؟ ہمیشہ سے ہے، یہ پہلی بات۔ اللہ تعالیٰ قدیم ہے،
تب کہو اللہ تعالیٰ قدیم ہے، ہمیشہ سے، اور مخلوق ساری ہمیشہ سے نہیں ہے۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات، اللہ تعالی کی صفتیں لامحدود ہیں۔ کیا ہیں؟ لامحدود ہیں، یعنی ان کی کوئی حد نہیں ہے، اور جو بھی مخلوق ہے ان کی صفتوں کی کہیں نہ کہیں حد ہے۔ دو بات ہو گئی۔ تیسری بات یہ کہ اللہ تعالی حی ہے، زندہ ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ یہ تیسری بات۔ اللہ تعالی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اور مخلوق جو ہے ایک وقت تھا کہ یہ نہیں تھی، پھر ایک وقت آئے گا کہ یہ ساری مخلوق ایک بار ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالی پر موت اور فنا نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہوگی، چوتھی سی فنا کو لے لیں کہ اللہ تعالیٰ کو فنا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو فنا نہیں ہے، موت نہیں ہے، مخلوق کو فنا ہے۔ ایک وقت آئے گا ساری مخلوق فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ تو یہ صفتیں جو ہیں یہ خصوصیت کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا علم یہ لامحدود ہے، علم لامحدود ہے۔ اسی طرح زندگی اور موت کا خالق مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو یہ توحید، یعنی یہ ہم شرک کی بات بتا رہے ہیں، یعنی شرک کن باتوں سے ہوگا۔ اب اس کو آپ آسان سے دو لفظوں میں اگر سمجھ لیں، توحید اور شرک، یہ بات آپ تمام بچے ذہن نشین کر لیں گے تو کوئی بھی آپ کو غلط رستے پہ نہیں لگا سکتا اس مسئلے میں۔ جو کسی بھی حال میں کسی کا بھی کسی طرح محتاج نہ ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اب یہ جملہ آپ نے دہرانا ہے اپنے ذہن میں زبان سے۔ جو کسی کا کسی بھی حالت میں کسی بھی طرح کسی کا محتاج نہ ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ توحید ہے، سمجھ آ گئی؟ اور جو کسی کا کسی بھی وقت، یا جو ہر حال میں، جو ہر وقت کسی کا محتاج ہو، وہ کون ہے؟ مخلوق۔ جو محتاج نہیں وہ کون ہے؟ خالق۔ اور جو محتاج ہے وہ کون ہے؟ مخلوق۔ تمام مخلوق اللہ تعالی کی محتاج ہے، اللہ تعالی کسی کا محتاج نہیں۔ تو یہ پہلی وصیت جو حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو فرمائی، وہ کیا تھی؟ شرک نہ کرنا۔ کیا تھی؟ شرک نہ کرنا۔ اب شرک کا لفظی معنی کیا بتایا تھا میں نے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کرے۔ ہاں، لفظی معنی ساجی حصہ دار، بھائی وال، یہ لفظی معنی ہے لغت میں، ساجی حصہ دار۔ اور شرعی معنی کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کرنا، ماننا کیا ہے؟ شرک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں مخلوق میں سے کسی کو شریک نہ ماننا، یہ توحید ہو گئی۔ شریک کرنا شرک ہو گیا، شریک نہ کرنا توحید ہو گیا۔ تو دوسرا معنی جو آپ کو بتایا، یہ آپ ہمیشہ ذہن میں رکھیں
کہ جو کسی بھی طرح کسی کا کسی بھی حال میں محتاج نہ ہو وہ خالق ہے، اور جو ہر چیز میں کسی کا محتاج ہو وہ مخلوق ہے۔ اب جتنی مخلوق ہے وہ کس کی محتاج ہے؟ ہر حال میں، ہر لمحے، ہر سانس لینے میں کس کے محتاج ہیں ہم؟ اللہ تعالیٰ۔ سمجھ آ گئی؟ یہ پہلی جو نصیحت تھی آپ نے فرمائی اپنے بیٹے کو شرک نہ کرنا۔ تو اب جو مشرکین تھے نا، ان کا شرک کتنی طرح کا تھا؟ 5 طرح کا۔ کتنی طرح کا؟ مشرکین جو تھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری سے پہلے، یعنی عرب میں جو شرک تھا وہ 5 طرح کا تھا۔ کتنی طرح کا؟ 5 طرح کا۔ اور وہ 5 قسمیں کون سی تھیں؟ ایک تو اللہ تعالیٰ کی ذات میں شریک ٹھہراتے تھے، اور وہ کیسے ٹھہراتے تھے؟ جیسے میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں شریک ٹھہرانے کے حوالے سے وہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بنا دیتے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے بیوی ثابت کرتے، اولاد ثابت کرتے۔ یہ ذات میں شرک تھا ان کا، مشرکین کا۔ اب جو یہ اہل کتاب ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں یہودی اور عیسائی ہیں، یہ بھی پکے مشرک بھی ہیں، کافر بھی ہیں، لیکن دعویٰ ان کا کیا ہے؟ اہل کتاب ہونے کا۔ اہل کتاب ہوتے تو پھر آخری نبی آخر و زمان پر ایمان لے آتے اور اپنی یعنی شریعت کو چھوڑ دیتے، کیونکہ جب دین اسلام آ گیا تو سب شریعتیں جو ہیں منسوخ ہو گئیں، تو وہ اپنی اسی ہٹ دھرمی پہ ڈٹے ہوئے ہیں، اور یہ جتنے کتابی ہیں یہ سب کافر ہیں۔ آپ کو سکولوں میں بتایا جاتا ہوگا کہ آپ ان کے ساتھ نرمی رکھیں جو اہل کتاب آپ کے قریب ہیں۔ یہ بڑی قسم کے جو کنجر ملا اور پروفیسر ہوتے ہیں، وہ یہ ادھوری بات قرآن پاک کے حوالے سے بتاتے ہیں۔ تو وہاں آگے لکھا ہوا ہے کہ وہ کون ہے؟ وہ تکبر نہیں کرتے، وہ تکبر نہیں کرتے، عاجزی کرتے ہیں۔ تو ایک مفہوم میں نے آپ کو ویسے یہ بتا دیا کہ جہاں سے یہ ڈنگ مارتے ہیں ایمان پر۔ اور سورت حج میں اللہ تعالیٰ نے ان مشرکین کے نام لے کر ذکر فرمایا ہے، نام لے کر۔ وہاں شرک جتنے مشرک قومیں ہیں، یعنی وہاں مشرک ہیں، یہودی ہیں، اہل کتاب ہیں، ستارہ پرست ہیں، اور بھی جتنے ہیں، ان کا نام لے کر سورت حج میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور مقابلے میں مسلمانوں کا ذکر کر کے فرمایا کہ یہ 2 گروہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑے۔ تو یہ سب مشرک جو ہیں یہ کافر بھی ہیں اور مشرک بھی ہیں۔ تو بات سمجھ آ گئی ہے؟ اب ہم اگلی آخری بات کرتے ہوئے کہ عرب میں پہلا شرک کیا تھا؟ ذات کے حوالے سے۔ دوسرا شرک کیا تھا؟ کہ اللہ تعالی اتنا بڑا جہان جو ہے، یہ دنیا، یہ اکیلا نہیں چلا سکتا۔ سارے جہان کو پیدا تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، یہ دوسری قسم کا شرک۔ سارے جہان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا تو کیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اتنے بڑے جہان کو اکیلا اللہ تعالیٰ چلا نہیں سکتا، معاذ اللہ۔ اس لیے مجبوراً اس کو اپنے نبیوں ولیوں کو یہ کارخانہ جہان چلانے کے لیے پیدا کیا ہے، مجبوراً۔ کچھ اس طرح کے مشرک تھے جو اللہ تعالیٰ کو مجبور مانتے تھے، سمجھ آئی؟ اور اس مجبوری کی بنیاد پر وہ یہ ذہن عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ جو ہمارے بت ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ کی خدائی میں شریک ہیں، کہ یہ ذرا چھوٹے بت ہیں، یہ چھوٹے موٹے کام ہمارے یہ کر دیتے ہیں، یہ جو بت ہیں، اور بڑے بڑے کام وہ خالق کرتا ہے۔ یہ ان مشرکین کا شرک تھا۔ اور تیسری قسم کے وہ مشرک تھے جو ستاروں کو پوجتے تھے، تاروں کو، سورج کو، چاند کو پوجتے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے برابر وہ اپنے بتوں کو مانتے تھے۔
اس طرح کا شرک تھا ان میں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کی ہر قسم کے شرک کی نفی کرا دی. جب سورۃ اخلاص نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب آپ ان مشرکین سے فرما دیجئے قل هو اللہ احد، فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے. اب یہ ایک کیوں وہاں ذکر کیا؟ کیونکہ وہاں لوگ متعدد خدا مانتے تھے، ہر قبیلے کا اپنا خدا بنا ہوا تھا. وہ بت تھے نا ان کے، ہر قبیلے کا اپنا بت بنا ہوا تھا، تو وہ کئی خداؤں کو مانتے تھے اور ساتھ یہ بھی مانتے تھے کہ بڑا ایک ہی ہے. یہ پہلی قسم کے شرک کی نفی ہو گئی. تو آج اگر ہمارے معاشرے میں یہاں دیکھیں اس جمہوریت کی لعنت نے ہر کینڈیڈیٹ کو خدا بنایا ہوا ہے، اور جو اس کے فالوور ہیں یعنی جو اس کی تنظیم کے لوگ ہیں ان کے لیے وہ ایک بت مجسمہ آگے کھڑا ہے کہ جو ہمارے پیر صاحب نے بکنا ہے ہم نے وہی کرنا ہے. سمجھ نہیں آئی؟ اب ان سارے پیروں کو اکٹھا کر کے لبیک والوں نے گیر لگا دیا ہے کہ ہم نے آپ کو سیدھا جہنم میں لے جانا ہے، نام اسلام کا رکھا ہے. سمجھ آ رہی بات؟ اب جس پیر سے پوچھو ووٹ کے بابا ہم لبیک کو، ہم نے تو کرین کو ووٹ دینا ہے، کرین کو دینا ہے، تو کرین ہی تانوں چک کے سٹنا جہنم چ. یہ بات ہم پہلے آپ کو بہت بار بتا چکے. ان ووٹوں کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور جو ووٹ لے کر کہتے ہیں کہ ہم دین لائیں گے، ان سے بڑھ کر دین اسلام کا دشمن اور غدار کوئی نہیں ہے. سمجھ آ گئی بات کی؟ تو اب یہ جتنے پیر ہیں یہ ان کے سامنے وہ بت بنے ہوئے ہیں مریدوں کے سامنے کہ ہم نے تو پیروں کی ماننی ہے. پیر گند کھا رہے ہیں تو مرید کہیں گے ہم بھی کھائیں گے، ہمارے پیر کھا رہے ہیں تو کیا ہے، یہ تو ٹٹی نہیں ہے، یہ تو برفی ہے. سمجھ نہیں آئی؟ تو یہ جو شرک دوسری قسم کا یعنی متعدد خدا مانتے تھے. هو اللہ احد، آپ فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے. تو جتنے متعدد خدا وہ مشرک مانتے تھے ان سب کی نفی ہو گئی. اور دوسری بات آگے کیا ہے؟ اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. یعنی وہ مشرک جو یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اتنا بڑا کارخانہ خدا اللہ تعالیٰ کارخانہ عالم جہان کو اکیلا نہیں چلا سکتا، لہذا ہمارے یہ جو چھوٹے چھوٹے معبود ہیں یہ چلانے میں اس کی مدد کرتے ہیں. تو اللہ الصمد میں ان سب کی نفی ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ ان سب سے بے نیاز ہے. اور آگے کیا فرمایا؟ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، یعنی نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا. اس میں ان مشرکین کا رد فرما دیا جو کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ بیٹیاں رکھتا ہے معاذ اللہ، یا یہودی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، یا عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، اور حضرت مریم سلام اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کی بیوی ہیں معاذ اللہ. تو ان تمام کا جو ذات میں شریک کرتے تھے ان کی بھی نفی ہو گئی. آگے کیا آ گیا؟ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کے برابر کوئی نہیں، وہ اکیلا ہے. یہاں یہ پانچویں قسم کا شرک تھا جو اپنے بتوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ تعالی سے زبردستی ہمارے بت جو ہیں یہ بات منوا لیں گے. یعنی دھونس کی شفاعت کا عقیدہ رکھتے تھے کہ خدا نہ بھی کرنا چاہے تو ہمارے یہ بت ہیں معاذ اللہ یہ خدا تعالیٰ کو مجبور کریں گے اور یہ ہماری سفارش کر کے ہمارا کام ہو جائے گا. تو یہ ٹوٹل کتنی قسم کا شرک ہو گیا؟ 5 تک. انہی 5 قسموں کے شرک میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ اخلاص میں نفی سب کی فرما دی، اور اسی لیے سورۃ اخلاص اس کا نام ہے کہ اس میں خالص توحید کو بیان کر دیا ہے. تو آج کے ملے جلے درس میں ہم نے پہلی وصیت کو تھوڑا سا کھولا کہ اے بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. تو شرک کا معنی اب 3 آخری بات یہ ہم کرتے ہیں اس حوالے سے، اس کو سمجھو. تیسری بات آخری بات کو سمجھو سب بچے توجہ سے، یہ آخری بات میں بتا رہا ہوں توجہ سے سنو.
اب شریک جو ہوتا ہے اس کا معنی یوں سمجھیں کہ شرک کیا ہے؟ الاثبات هو الشریک، یعنی شرک ثابت کرنے کے لیے تین باتوں میں سے ایک کا پایا جانا ضروری ہے۔ شرک ثابت کرنے کے لیے تین باتوں میں سے ایک کا پایا جانا ضروری ہے۔ اگر تینوں میں سے کوئی ایک بات بھی نہ پائی جائے تو شرک ہو سکتا نہیں ہے۔ ہاں تو وہ آپ سمجھ لیں، اور وہ کیا ہے؟ واجب الوجود، کیا لفظ ہے؟ واجب الوجود، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ جیسے میں نے وہ پہلے آپ کو بتایا، قدیم ہے جو ہمیشہ سے ہے۔ واجب الوجود کا مطلب یہ ہے کہ جو کسی کا محتاج نہ ہو، اور دوسرا کیا ہے؟ ممکن الوجود، ممکن الوجود یعنی جن کا وجود ممکن ہو، یہ مخلوق ہے۔ یہ کیا ہے؟ ممکن الوجود۔ اور تیسری بات ہے ممتنع، ممتنع یعنی وہ اللہ تعالیٰ کا مقابل نہ ہے، نہ کوئی ہو سکتا ہے۔ سمجھ آئی؟ اب یہ توحید اور شرک کا خلاصہ نکل آیا کہ واجب الوجود کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور ممکن الوجود کون؟ مخلوق۔ جو ممکن الوجود ہے وہ خالق جیسی ہو سکتی نہیں، تو وہ خالق کی ہر حال میں محتاج رہے گی۔ سمجھ آ گئی؟ اور تیسری ممتنع، وہ دوسرا خدا، وہ ہو نہیں سکتا، وہ ممکن ہی نہیں ہے، محال ہے۔ ممتنع جو ہے وہ محال ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو یہ آج کا ہمارا جو درس ہے اس حوالے سے آپ نے اختتام کو پہنچا۔ تو گویا کہ آج ہم نے جو خلاصہ آپ کو سمجھایا شرک کا، اللہ تعالیٰ کو ذات و صفات میں ایک ماننا، یہ توحید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں مخلوق میں سے کسی کو شریک ماننا، یہ کیا ہو گیا؟ شرک ہو گیا۔ اور اس میں یعنی صرف فرق اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کون سی صفات میں شریک ماننا شرک ہے، یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ کی صفتیں ہیں کسی بھی صفت میں مخلوق کو شریک مانیں گے تو کیا ہوگا؟ شرک۔ اور اس میں بس تھوڑی سی آخری بات یہ ہے کہ صفتیں اللہ تعالیٰ کی بھی ہیں اور مخلوق کی بھی ہیں۔ اب دونوں میں فرق کرنے کے لیے کیا ہوگا؟ لفظ ایک اضافہ ہمیں کرنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ کی وہ صفتیں ذاتی ہیں اور مخلوق کی عطائی ہے۔ مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذاتی ہیں، ان کو کسی نے عطا نہیں کی۔ مثال کے طور پہ سننا، دیکھنا، یہ کس کی صفت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ تو سننا دیکھنا کس کی صفت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ تو سنتے دیکھتے تو ہم بھی ہیں، مخلوق بھی سنتی دیکھتی ہے۔ تو اب فرق کیسے ہے؟ ہم سننے دیکھنے میں محتاج ہیں اللہ کے، اللہ تعالیٰ سننے دیکھنے میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو بات ختم۔ آخر پہ جٹ کا لطیفہ سناتے ہوئے بات ختم کرتے ہیں۔ ایک وابی نے یہی بیان کیا کہ جی اللہ تعالیٰ کی صفتوں میں مخلوق کو ماننا، مخلوق کی صفتیں اللہ تعالیٰ مخلوق کو یعنی شرک یہ ہے۔ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی صفتوں میں مخلوق کو شریک کرنا یہ شرک ہے۔ اب جو جٹ تھا نا، اس نے صحیح علماء کی باتیں سنی ہوئی تھیں، تو جٹ نے کہا کہ مول صاحب موڑ ہے کر مینوں دس جیڑا پیانا بھی اللہ تعالیٰ دیا صفتاں شریک کرنا شرک ہے۔ کہ شرک ہے۔ اس جٹ نے آکھیا، مول صاحب اللہ تعالیٰ ویندا ہے؟ کہ ہاں۔ کہ اللہ تعالیٰ سندا ہے؟ کہ ہاں۔ جٹ آکھیا مول صاحب پہلو تینوں انا بھی ہونا پمنا تے ڈورا بھی ہونا پمنا تاکہ شرک مٹ جاوے، کیونکہ تم ہی ویندا سننا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی ویکھدا سندا ہے۔
یہ تو ہوں صفت رلی کھڑی ہے تے بول تو تا پکا مشرک ہے تے جے ہوں شرک تو بچنا ہے تے تینوں اکھی بھی کڈانیاں پونیاں تے کان بھی ڈورے کرانے پونے بھائی شرک مٹ جاوے موڑو جاٹا کیا مول صاحب دسو بھئی غیرت اللہ تعالیٰ دی صفت ہے کہ کوئی نہ بے شک حدیث پاک ہے جن اللہ غیور بے شک اللہ تعالیٰ بہت بڑی غیرت والی ذات ہے تو غیرت مند ہونا کن دی صفت ہے غیرت والا اللہ تعالیٰ دی جٹ مولوی نو پوچھیا بھئی ہون تینوں بغیرت آکھیے کیونکہ یہ تینوں غیرت والا آکھیا تو موڑ تو صفت رل جانی ہے تے شرک ہو جانا ہے سمجھ نہیں آئی لہذا ہوں بغیرت بن سے تو تاں شرک تو جان چھٹ سی جی غیرت والا بن سے تو شرک ہو جانا ہے سمجھ آئی تو یہ الزامی بات آپ کو سمجھانے کے لیے اس جٹ کی بات بتائے دیکھو نا جٹ کو پتہ تھا کہ مخلوق کی صفتیں حادث ہیں اللہ تعالیٰ کی صفتیں باقی ہیں مخلوق جو ہے یہ فانی ہے خالق جو ہے قدیمی ہے ہمیشہ سے ہے تو ان بدبختوں کو آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ شرک کیا ہوتا ہے یہ بات سمجھ آ گئی اب بات ختم کرتے ہیں تو شرک کیا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کرنا مخلوق میں سے اللہ تعالیٰ کی صفتوں کے مقابلے میں مخلوق کو مان لینا یعنی جیسے اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے ویسے ہم دیکھتے ہیں جیسے وہ سنتا ہے ویسے مخلوق سنتی ہے جیسا اللہ تعالیٰ کا علم ہے ویسا مخلوق کا ہے جیسا اللہ کا اختیار ہے ویسا مخلوق کا ہے تو یہ برابر مان لینا یہ بھی شرک ہوگا ہم برابر نہیں مانتے ہم عطا مانتے ہیں ٹھیک ہے سب کیا ہے اللہ کی عطا جو نہ مانے خطا اور جو ہٹ دھرمی دکھائے جہنم اس کا پتہ تو یہاں بات ختم ہو گئی یہ آج کا ہمارا درس کل اگلی وصیت کی طرف بڑھیں گے